امیر تیمور یا تیمور لنگ نام سے کہ جس سے اس حیرت انگیز انسان کو مغرب میں جانا جاتا ہے، ایک انتہائی ظالم اور بے رحم حکمران کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، جس نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا، ان کے قصبوں اور دیہات کو جلا کر راکھ کر دیا اور ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے عظیم تباہی کے نشان چھوڑے۔ اگر تاریخ پر سرسری نظر دوڑائی جائے تو امیر تیمور کے بارے میں یہ تصور درست معلوم ہوتا ہے، تاہم اس نام کے بارے میں محض یہی ایک نقطہ نظر نہیں ہے۔ اگرچہ جنگی حوالے سے یہ تصور درست قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس کی شخصیت کے دیگر کئی اہم پہلو اسے ایک انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل فراموش شخصیت بنا دیتے ہیں، جس نے اگر پوری دنیا کے نہیں تو ایک وسیع خطۂ ارض کے مستقبل کو مخصوص طرز پر استوار ہونے میں مدد دی۔ تیمور نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور یوں حافظ قرآن کے خطاب کا مستحق قرار پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت ناقابل یقین حد تک شاندار تھی، جس کی بدولت وہ چیزوں کو بہت جلد یاد کر لیتا۔ اسی صفت نے اسے اپنے ہم عصر لوگوں پر برتری دلا دی تھی۔ بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز اس کے بے حد کام آئی، بالخصوص جب وہ فوج کا سپہ سالار بنا تو اس کا قوی حافظہ اس کی قوت بن گیا۔ امیر تیمور 26 شعبان 736 ہجری بمطابق 9 اپریل 1336 کو امیر ترقائی یا امیر تاراغئی کے اور تکینہ خاتون کے ہاں پیدا ہوا اور جائے پیدائش کا نام خواجہ ایلغار تھا، جو آج کل مولود خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امیر تاراغئی برلاس تاتار خاندان کے علاقے کش یا شہر سبز کا چھوٹا سا حکمران تھا۔ کش نامی شہر میں لوگ انہیں بے حد عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے پہلے اس کے والد ترقائی نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صورت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترقائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانی شروع کر دی اور پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے امام شیخ زید الدین کے پاس پہنچے، جو اپنے علم اور فہم و فراست کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ زید الدین نے ترقائی سے پوچھا کہ تم نے یہ خواب رات کے کس پہر دیکھا تھا؟ ترقائی نے جواب دیا، صبح کے وقت۔ تب شیخ نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہان کو فتح کر لے گا۔ اگلے سال ترقائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اسے لے کر ایک بار پھر شیخ زید الدین کے پاس گئے اور ان سے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی۔ شیخ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے آہن یعنی لوہا۔ اس حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب تیمور کے والد نام تجویز کرانے شیخ زید الدین کے پاس پہنچے تو وہ قرآن پاک کی سورہ ملک کی 16ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن میں لرزے کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیمور کے بچپن کے حوالے سے جو بات سب سے پہلے محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ تیمور الٹے ہاتھ سے بھی بالکل اسی طرح کام لیتا تھا جیسے کہ سیدھے ہاتھ سے۔ اسے جب ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے۔ سن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے سب اس کی اس حیرت انگیز صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا اور اس فن میں اپنی مہارت حاصل کر لی، جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آئی اور آخر عمر تک اس کی دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ شہرکیش اور ماوراء النہر کے دوسرے شہروں میں بھی یہ رواج تھا کہ طالب علم کو تختی کے ساتھ موم کا ایک گولا دیتے اور اسے سکھاتے کہ کس طرح موم کو پگھلا کر اس کی نازک تہ تختی پر چڑھائی جائے اور پھر قلم سے اس پر لکھا جائے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ تختی پر مشق کے بعد موم کو اتار کر دوبارہ پگھلایا جاتا اور پھر اسے دوسری مشق کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا، جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا۔ یہاں داخل بچے صبح آتے اور پھر ظہر کی نماز سے قبل گھر چلے جاتے۔ تیمور اس وقت کافی چھوٹا تھا، اس لیے اس کی والدہ یا گھر کا کوئی اور فرد چھٹی کے وقت اسے لینے آ جاتا اور وہ اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد ملا علی بیگ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کام سونپ دیا، جو عمر میں تیمور سے کافی بڑا تھا، کہ وہ چھٹی کے بعد بحفاظت تیمور کو گھر پہنچا دے۔ وہ لڑکا تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا گھر پہنچا دیتا۔ بعد میں بڑا ہو کر تیمور سلطنت کے فرما روا کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس لڑکے کو اہم منصب عطا کیا
اور اس کی خوب عزت و تکریم کی۔ استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا، چنانچہ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا اور مار پیٹ سے قطعاً گریز نہ کرتا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیمور کو اس سے کبھی بھی مار یا چھڑکیاں سننا نہ پڑیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور اپنے استاد کی کہی باتیں فوراً یاد کر لیتا تھا اور املا بھی خوب اچھی طرح بغیر غلطی کے کیا کرتا تھا۔ دوسرے بچے املا استاد کے خوف سے کرتے، مگر تیمور املا سے لطف اندوز ہوتا اور مکتب سے واپس آ کر گھر میں بھی مشق کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ ملا علی بیگ نے تیمور کے باپ کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ جب تیمور کی عمر 7 سال ہوئی تو اسے ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے علاوہ قرآن سکھاتے اور اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کراتے، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔ نئے مکتب میں بھی تیمور نے اپنی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جن میں ایک اس کا حیرت انگیز حافظہ تھا۔ شمس الدین اسے جو قرآنی سورہ یاد کرواتے وہ فوراً حفظ کر لیتا، جبکہ باقی شاگرد کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے۔ اس نے مکتب کے پہلے ہی دن سورہ شمس کو حفظ کر لیا۔ چنانچہ استاد نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی اس قدر تیز اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا کہ تیرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سورہ کو دوبارہ سنائے، اور جب تیمور نے وہ سورہ تلاوت کی تو اس کے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ خداوندہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ سلامت رکھ۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ قریبی چراگاہ میں چلا جاتا، جہاں اس کے والد نے اسے گھڑ سواری سکھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک شخص اسے گھڑ سواری کے اسرار و رموز سکھاتا کہ کسی جنگلی گھوڑے کو کس طرح قابو کرتے ہیں۔ چنانچہ تیمور نے استاد کی باتوں کو گرہ میں باندھ لیا اور ہر روز وحشی گھوڑوں کو قابو کرنے کی مشق کیا کرتا۔ آخرکار فتح تیمور کی ہوتی اور وہ گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیتا۔ چراگاہ میں تیمور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی بھی کرتا۔ علم کے حصول میں تیمور کی کارکردگی اس قدر زبردست تھی کہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے اسے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ ایک دن تیمور کے استاد شیخ شمس الدین نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء سمیت شہر کے معزز و ممتاز افراد کو مدعو کر لیا۔ ان میں تیمور کے والد بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے تیمور کا تعارف کروایا اور وہاں موجود علماء سے کہا کہ وہ تیمور کا امتحان لیں۔ چنانچہ 3 علماء نے تیمور کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ اپنی مرضی کی سورہ کا نام لیتے اور تیمور سے کہتے کہ اسے زبانی سنائے۔ تیمور ان کی مطلوبہ سورہ مبارکہ کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے بارک اللہ جزاک اللہ احسنت کہتے۔ شمس الدین نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا کہ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کر دیا، اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں، بہتر ہے اب اسے کسی اور استاد کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ تیمور کے والد نے اسے عبداللہ قطب کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ عبداللہ قطب ایک مشہور عارف، دانشور اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس حصول تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تیمور جیسے جیسے رشد و تعلیم کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس کا شمار ماورن نہر کے خوبرو نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ قطب کے شاگردوں میں ایک یولاش نامی لڑکا بھی تھا جس کا تعلق ترک قوم سے تھا۔ یولاش کچھ ناپسندیدہ افعال کا عادی تھا اور اکثر تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ تیمور نے کئی مرتبہ یولاش سے کہا کہ وہ اس سے ایسی باتیں نہ کرے، مگر وہ باز نہ آیا اور مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے بھی تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے یہ ہوا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی تیمور کا تمسخر اڑانے لگے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک آن پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے چراگاہ جاتا ہے، تاہم اس وقت تک تیمور نے شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ چراگاہ کے اس حصے میں جہاں تیمور کے والد کے مویشی چرا کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں تیمور اپنا سامان وغیرہ رکھتا تھا
وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں یولاش اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ تیمور، تو میرے ساتھ بے رخی سے کیوں پیش آتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میں نے اتنے سارے لڑکوں میں سے صرف تجھے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا جاگیردار کا بیٹا تجھے۔ اچانک تیمور کو اس پر شدید غصہ آ گیا اور اس نے پلک جھپکتے ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کے سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ تیمور کا پھینکا ہوا تیر سیدھا یولاش کے سینے میں اتر گیا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کچھ دیر لاش کے پاس کھڑا رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دینی چاہیے۔ تیمور کے والد ترقائی نے جب یہ سنا کہ اس نے ایک لڑکے کا خون کر دیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ بہت برا ہوا۔ لڑکے کا باپ ایک نامی گرامی جاگیردار ہے اور وہ بہت جلد تمہارے تعاقب میں یہاں آ پہنچے گا۔ تیمور نے اپنے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کی اور دریافت کیا، کیا آپ کو یہ گوارا ہوتا کہ ایک ترک لڑکا آپ کے بیٹے پر بری نظر رکھے اور ناشائستہ باتیں کرے اور آپ کا بیٹا صرف خاموشی سے برداشت کرتا رہے؟ ترقائی نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتا تو میں لڑکے کے باپ سے بات کرتا اور کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو متنبع کرے، مگر اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تیمور سے یولاش کے بارے میں اس کے استاد عبداللہ قطب نے تحقیق کی۔ تیمور نے ان کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ عبداللہ قطب نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی یولاش کی ان حرکتوں سے واقف ہے؟ تیمور نے اپنے کچھ ساتھی طالب علموں کے نام بتا دیے۔ اب عبداللہ قطب نے ان سب کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے تیمور کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ تحقیق کے بعد عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں اور وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کی روح سے واجب القتل تھا۔ جب شہر کے داروغہ نے بھی اس بارے میں تفتیش کی تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ یولاش یاسا کے مطابق قتل کا مستحق تھا، لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یولاش کے باپ نے بھی مجبوراً بیٹے کے قتل سے چشم پوشی کر لی، لیکن وہ جب تک زندہ رہا تیمور کو خصومت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیمور کی جسمانی قوت اور زور بازو میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسی قوت اور طاقت اس میں ہے وہ دوسرے انسانوں میں نہیں۔ تیمور جب 16ویں سال میں پہنچا تو اس کے ہم عمر نوجوانوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھا کہ اس جیسا نشانہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ کسی کا تیر اس کے چلائے ہوئے تیر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ آسمان کی طرف نشانہ لے کر تیر پھینکتا تو اس کا تیر نظروں سے اوجھل ہو جاتا اور دیکھنے والے انگشتے بدنداں رہ جاتے۔ اس زمانے میں تیمور ایک دلچسپ مشغلہ اپنائے ہوئے تھا جو بعد ازاں جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آیا۔ وہ اپنی چراگاہ میں 3 گھوڑوں کو بیک وقت بھاگنے پر مجبور کرتا اور پھر جب تینوں سرپٹ دوڑ رہے ہوتے تو چھلانگ لگا کر ایک گھوڑے کی پیٹھ سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے کی پیٹھ پر منتقل ہو جاتا، پھر یہی عمل دہراتے ہوئے پہلے گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچ جاتا۔ یہی نہیں، اس نے ایک اور فن میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی، وہ یہ کہ گھوڑے کی زین سے اتر کر اس کی رکاب میں اپنا پیر پھنسا لیتا اور پھر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ بعد میں یہ طریقہ اس کے بے حد کام آیا اور میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے وہ یہی طریقہ اختیار کیا کرتا۔ اس سے کئی بار اس کے گھوڑے تو ہلاک ہو جاتے مگر وہ خود بچ جاتا تھا۔ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ تیمور نے تیراکی میں بھی بے حد مہارت حاصل کر لی تھی۔ جب دریافت طغیانی پر ہوتے تو وہ دریاؤں میں کود جاتا اور طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ کمند پھینکنے میں بھی اس نے خاص مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ بڑی چابک دستی سے جنگلی گھوڑوں پر کمند پھینکتا اور مطلوبہ گھوڑے کی گردن گرفت میں لے کر اس کے منہ پر دہانہ باندھ دیتا، پھر اس پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر بھی دسترس حاصل کر چکا تھا سوائے علم نجوم کے، جس سے اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد اسے اس کے دادا کے مزار پر لے کر گئے اور وہاں بنی ہوئی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، تیمور، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چغتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اجداد کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافت سے جا ملتا ہے۔ ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام کراشربون تھا اور وہ چغتائی کا داماد تھا اور اسی وجہ سے اسے گورگین کے نام سے پکارتے تھے۔ گورگین یعنی داماد۔
بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا، اسی لیے مجھے بھی گورگین کہتے ہیں اور میرے بعد تو بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ سب ہمارے آباء و اجداد ہیں اور یہ سب اسلام کے ماننے والے تھے۔ میرے بیٹے، تم بھی انہی کی طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر اور افضل نہیں۔ کبھی بھی اس دین سے روگردانی نہ کرنا، ہمیشہ علماء دین کی عزت و تکریم کرنا، عقل مندوں کی دانش سے فیض حاصل کرنا، جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروانا اور اپنی جائیداد کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا۔ پھر تیمور کے والد ترقائی نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے بیٹے کو شفقت سے دیکھا اور کہنے لگے، میرے بیٹے، اگرچہ تمہاری عمر ابھی صرف 16 برس ہے، لیکن بظاہر تو 20 سالہ جوان نظر آتا ہے۔ تیرا قد بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرا سر تیرے کندھوں تک آتا ہے۔ تیرا چوڑا سینہ اور مضبوط بازو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اب جوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ تجھے شادی کر لینی چاہیے، تاکہ میرے بعد میری نسل کی بقا اور میرے خاندان کے دوام کی ضمانت ہو جائے اور میں اس سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو سکوں کہ میری نسل کے لوگ اس دنیا میں باقی ہیں۔ تیمور نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ اسے شادی سے قطعاً دلچسپی نہیں۔ اس پر اس کے والد متعجب ہوئے اور دریافت کیا کہ آخر اسے شادی سے کیوں دلچسپی نہیں ہے۔ تیمور نے کہا کہ اسے حصول علم، گھڑ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزے بازی کا اتنا شوق ہے کہ وہ فی الحال شادی کے بارے میں سوچتا تک نہیں۔ اس کے والد نے سمجھایا، بیٹے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر ازدواجی زندگی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک مرد کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد جوان نسل سے پیدا ہو، مگر تیمور نے والد سے درخواست کی کہ کم از کم 1 یا 2 سال تک اس کی شادی کا معاملہ التوا میں ڈال دیں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ مشغلوں میں مہارت جاری رکھ سکے۔ اس کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد شادی کر لے تو اس کی جسمانی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر بعد میں سلطانیہ کے بڑے پادری سے مذاکرات کے دوران اسے پتہ چلا کہ اس کا یہ تصور قطعاً غلط تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہی تیمور سمرقند گیا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کی۔ امیر کلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہ تھے بلکہ عرفا کے زمرے میں شمار ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کا ہجوم جمع رہتا تھا۔ تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے اسے امیر کلال کے پاس بھیجتے ہوئے ایک خط تحریر کر کے دیا اور کہا کہ یہ نامہ امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ تمہیں سمرقند میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے۔ تیمور سمرقند پہنچ کر امیر کلال کی درگاہ پر حاضر ہوا اور انہیں عبداللہ قطب کا خط پیش کر دیا۔ امیر کلال لمبی سفید داڑھی اور مہربان آنکھوں والے بزرگ انسان تھے۔ ان کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف بغور دیکھا جو اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے تیمور سے کہا، اے جوان، اٹھ اور میرے نزدیک آ تاکہ میں تجھے اچھی طرح دیکھ سکوں۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا امیر کلال کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے تیمور سے بیٹھنے کو کہا اور بولے، تیمور، میں نے تیرے باپ کا نام سن رکھا ہے مگر اس سے کبھی ملا نہیں۔ عبداللہ قطب نے لکھا ہے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شاعروں کا کلام یاد ہے۔ تیمور نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں پیر صاحب، اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا ہے اور میں جو شعر بھی ایک بار پڑھ لوں یا سن لوں تو وہ فوراً مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے تیمور سے دریافت کیا، کیا تجھے عاشی کے شعر یاد ہیں؟ تیمور نے جواب دیا کہ اس نے عاشی کے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ اس کے اشعار غزل ہیں یا تشبیب اور اسے ان دونوں سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا، اے تیمور، تو ایک عالم و فاضل جوان ہے، لہٰذا تجھے علم کی کسی بھی صنف سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے اشعار میں شعراء کرام عرفانی اسرار کو بیان کرتے ہیں جنہیں صرف ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر کلال نے عاشی کی ایک غزل پڑھی اور تیمور سے کہا کہ اگر تمہیں ایک دفعہ سننے سے ہی عربی اور فارسی کے شعر یاد ہو جاتے ہیں تو جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تم اسے دہرا سکتے ہو؟ تیمور نے بلا تعامل غزل کے اشعار سنا دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ کہتے، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس نوجوان نے عاشی کی مذکورہ غزل پہلے سے سن رکھی تھی، اس لیے اس روانی سے اس نے یہ اشعار سنا دیے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ عاشی سے خوب واقف ہیں، تاہم میرے پاس عربی کے کچھ ایسے اشعار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہ اشعار میرے اپنے ہیں اور میں نے اب تک انہیں کسی کو نہیں سنایا۔ میں وہ شعر پڑھ کر سناؤں گا، اگر ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ نوجوان ان اشعار کو دہرا دے تو میں یہ تسلیم کر لوں گا کہ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے کلام سے اشعار پڑھنے شروع کیے جو 7 بند پر مشتمل تھے۔ آخری شعر پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے تیمور سے کہا کہ انہیں دہرائے۔
تیمور نے شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار مینوان سنا دیے۔ جب اس نے آخری شعر مکمل کیا تو گویا حاضرین کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب تیمور کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں یقین نہ رہا ہو کہ ان کے سامنے موجود شخص واقعی انسانی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیر امیر کلال نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور محفل کے سکوت کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، میں اس جوان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ جوان جلد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی نے وہاں تک رسائی حاصل نہ کی ہو۔ میں شاید اتنا عرصہ زندہ نہ رہ سکوں کہ اس نوجوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو یہاں حاضر ہو انشاءاللہ بقید حیات ہوگے اور دیکھو یا سنو گے کہ اس نوجوان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا۔